السلام خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. میں اس وقت کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں اور شکر کریں کہ اس وقت تک ابھی تک اس کا نام جو ہے وہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہی ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام لیتی ہے اور ایسا انتقام جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لیا جا چکا ہے. خیر بہت بارشیں ہوئیں اسپیلس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے، اور پورا جو شہر ہے وہ مارس کی شکل دے رہا تھا. یعنی گڈھے اس طرح پڑے ہوئے تھے، چاہے آپ تین تلوار پہ چلے جائیں، کلفٹن برج پہ چلے جائیں، ڈیفینس میں کلفٹن پہ چلے جائیں. کم سے کم پیپلز پارٹی نے ایک کام تو کیا ہے، کنسسٹنٹلی پورے شہر کو برباد کر دیا. اور ایک اور بہترین کام جو پیپلز پارٹی نے کیا، جس کے پورے نمبر آپ کو ان کو دینے چاہیے، کہ کنسسٹنٹلی نہ صرف کہ پورے شہر کو بلکہ صوبے کو ایک لیول پہ لے آئے. ہیٹس آف ٹو دم. یہ ہوتا ہے ویژن، یہ ہوتا ہے مشن، جو وہ کپڑا جو ہے نا وہ سکسیزفلی اس کو کامیاب کر رہے ہیں. کبھی کبھار ہمیں نظر آتا ہے کچھ سوشل میڈیا کی ویڈیوز پہ کہ مرتضی وہاب بندر کی طرح چھلانگیں لگا کے دیواریں کودنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ان کو ایڈوائز یہ دینی ہے کہ جو آپ کی لوگ وجہ سے نا جو کھڈے بن گئے نا، مطلب انگریزوں کا بنایا ہوا پول ہے کلفٹن برج، ہزاروں سے سینکڑوں 100 سال سے اوپر کا ہوگا، وہ کبھی تباہ نہیں ہوا. وہ اس پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں اس میں کھڈے پڑ گئے ہیں. تو مرتضی وہاب صاحب آپ اس کا کودنے کا ایک کمپٹیشن کروائیں انشاءاللہ، اور بالکل گولڈ میڈل پاکستان کا مل جائے گا، اور اس کا سہرا آپ اس بھٹو پہ ڈال دیجیے گا جو پتہ نہیں کب مرے گا. اچھا، دوسری بات یہ کہ شکر ہے کہ ابھی تک نہ پیپلز پارٹی نے نہ جماعت اسلامی نے طوفان ٹل جانے کا سہرا اپنے سر پہ لیا ہے. یہ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ بابا غازی شاہ کا سایہ ہم لوگوں پر موجود ہے. اور اگر بابا غازی شاہ کا سایہ ہم پہ موجود نہیں ہوتا اور یہ طوفان ہم سے ٹکراتا، تو وہ جو ہماری زندگی میں آلریڈی ایک طوفان پیپلز پارٹی کی حکومت کی وجہ سے آیا ہوا ہے، ہم اس کو مزید برباد کر دیتا. تو بہرحال کراچی والوں کی زندگی کچھ ایسی ہی ہے چیلنجز کی. میں نے اپنے چھوٹے سے ٹرپ میں بہت ساری چیزوں کو آبزرو کیا، اور مجھے بہت کچھ پریشان کن چیزیں نظر آئیں. مجھے لوگوں کے چہروں پہ پریشانی نظر آئی، ان کی زبانوں پہ گالیاں سننے میں آئیں، بہت کچھ نظر آیا. اور ہمیشہ میں اپنے شہر سے پریشان ہو کے جاتا ہوں، مگر آتا اس لیے ہوں کہ کل کسی کو یہ نہ کہیں، مجھے سننا پڑے کہ جی آپ کو کیا پتہ، آپ تو دبئی بیٹھے ہوئے. تو ان کو یہ پتہ چلے کہ جی ہم بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو بلاول بھائی سے ایک چھوٹی سی فرمائش ہے. بلاول بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں، آپ پنجاب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے کچھ سیکھ کے آپ کی ٹیکنالوجی پنجاب میں امپلیمنٹ کریں. تو آپ کون سی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ نے روڈوں کو حشر کیا ہوا ہے. کبھی آپ لاہور سفر کریں، گاڑی چلائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کس ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں. بلال بھائی، آپ جو ہے نا وہ کچھ ایسی ٹیکنالوجی لائیں ہیں کہ وہ جو آپ نے کھڈے بنائے ہوئے نا پورے شہر کے اندر، وہ غائب ہو جائیں. تو ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئیں تو بالکل آپ کو سپورٹ ملے گی. اور میں پنجاب والوں سے ریکویسٹ کروں گا جو خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالنے کا سوچ رہے ہیں، وہ ذرا چکر لگا لیں کراچی کا. پھر تینوں لگ جانا ہے پتہ کہ پیپلز پارٹی دی حکومت دا رزلٹ کی ہونے نے پھر، ٹھیک ہے نا. تو تسی آؤ جنہوں بھی پیپلز پارٹی دا ووٹ ڈالنے کا شوق ہے، تسی آؤ کراچی دا روڈوں گھومو، کلفٹن گھومو، ڈیفینس گھومو. یہ تے کراچی دے پریمیم علاقے سی، انہوں دیکھو. چھڈو سینٹرل نو، چھڈو ملیر نو، چھڈو لانڈی نو، چھڈو ماری پور نو. تسی صرف آ کے کراچی دا کلفٹن ڈیفینس دیکھ لو تو تینوں پتہ چل جانا سی اتنے پیپلز پارٹی دی گورنمنٹ ہے. ابھی تینوں پھر یہ پتہ چلنا ہے کہ پھر کہ پیپلز پارٹی دا میئر تینوں دسے گا پھر کہ اتنے تو کنٹونمنٹ دی گورنمنٹ ہے، ڈی ایچ اے دی گورنمنٹ ہے، مگر وہ جھوٹ بول رہا ہوگا آپ سے. تو بہرحال اتنی سی بات کرنی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے اکثر کہ کیا اس کا کوئی اینڈ ہے، کیا ایسا کوئی کنکلوژن ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز فانی ہے، اور یہ جو ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ فانی ہوگا. اور یہ نہیں ہو سکتا، انفینائٹ نہیں ہو سکتا، یہ ڈسٹرکشن انفینائٹ نہیں ہو سکتا. اور کاش ہم تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی پیپلز پارٹی اگر اربن سندھ میں کام نہیں کر رہی ہوتی، انٹیریئر سندھ میں کام کر رہی ہوتی، تو ہم چلو دل پہ پتھر رکھ لیتے ہیں کہ چلو یار کوئی بات نہیں، ہمارے سندھی بھائیوں کی مدد ہو رہی ہے. ہمارے جن سندھی بھائیوں سے بات ہو رہی ہے وہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر بھی کچھ نہیں ہو رہا. بہرحال اتنی سی بات ہے کہ
اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، اور امید ہے کہ کبھی میں واپس کراچی آؤں تو مجھے وہ کراچی دیکھنے کو ملے جس کے بارے میں مجھے مرتضیٰ روز سوشل میڈیا پہ اور بلاول اپنی تقریروں میں بتاتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔